کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے راشن کارڈ سے متعلق مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ڈی ایس او آفس کا دورہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت پر یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج پیر کو ڈی ایس او دفتر پہنچے، جہاں پر انہوں نے راشن کارڈ سے متعلق مسائل کا جائزہ لیا۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ اے ایس او سطح کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے، لیکن یاقوت پورہ حلقے کے ڈی ایس او سطح کی 6500 سے زائد درخواستیں اب بھی زیر التوا ہے۔ ڈی ایس او سطح پر ناکافی افرادی قوت کی وجہ سے تاخیر ہونے کا انکشاف ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اے ایس او ٹیم نے مزید کارروائی کو روک دیا۔ ایم ایل اے نے ڈی ایس او پر زور دیا ہے کہ وہ اضافی لوگوں کو تعینات کریں اور بروقت کاموں کو یقینی بنائیں۔ جعفر حسین معراج نے اس بات پر زور دیا ہے کہ راشن کارڈ صرف راشن کی تقسیم کے لیے ہی نہیں بلکہ غریب خاندانوں کے لیے کئی اہم فلاحی اسکیمات جیسے آروگیہ شری، ہاؤسنگ وغیرہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ تلنگانہ حکومت نے تمام تحقیقات اگست 2025 تک مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس میں ابھی بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ ڈی ایس او سے ملاقات کے موقع پر یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے مجلسی کارپوریٹرز و دیگر بھی دیکھے گئے۔ آج میں اور میرے ساتھ میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام کارپوریٹرز ڈی ایس او آفس آئے ہوئے ہیں راشن کارڈ کے لیے، چونکہ عوام کو بڑی دقت ہو رہی ہے کہ راشن کارڈ کی انکوائری ہر ایک کو پینڈنگ بتا رہا۔ اگر فرض کریے اے ایس او کنے سے انکوائری ہو کے فارورڈ ہو کے آتی ڈی ایس او کنے، تو ڈی ایس او کنے ہزاروں فائلیں پینڈنگ پڑے ہیں، جس کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے مجھے اور میرے ساتھ میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے جناب سہیل قادری صاحب، المعروف محمود قادری صاحب، جناب علمدار والے جاہی صاحب، جناب شفاعت صاحب، جناب واسع الدین صاحب اور دیگر مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ میں ہم یہاں پر تشریف لا کے ڈی ایس او صاحب سے بات کریں، تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے ابھی ڈی ایس او صاحب کے نے قریب 6500 اپلیکیشن کلیئر کرنے کے پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ اے ایس او کے نے بھی کافی اپلیکیشن پینڈنگ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر فرض کرو ڈی ایس او سے یہاں پہ کلیئر ہوئیں گے تو اے ایس او واپس اور بھیجا سکتے، ورنہ اگر اے ایس او بھیجاتے تو اور پینڈنگ ہوتے۔ تو ہم خاص ڈی ایس او صاحب سے یہی ریکویسٹ کرے ہیں کہ ہمارے پاس کی کیا بلکہ جو بھی لوگوں کی انکوائری ہے اس کو جلد سے جلد کلیئر کر دے، تاکہ عوام میں بڑی بے چینی ہے۔ گورنمنٹ آف تلنگانہ نے بڑے زور و شور سے اعلان کیا تھا کہ بھئی ہم راشن کارڈ اگست تک مکمل کر لیں گے، اگست جا کے سپٹمبر ہوا۔ اب جو حساب سے پروسیس چل رہا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پروسیس کافی ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے جلد سے جلد، تاکہ انکوائری کلیئر ہو جائے۔ راشن کارڈ ایک راشن پرپس کے لیے مت سمجھے آپ، اس کے ساتھ کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، آروگیہ شری کے لیے بھی راشن کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی گورنمنٹ اسکیمز کے لیے راشن کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بی پی ایل فیملی ہے، بلو پاورٹی لائن فیملی ہے، ان کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی لیے ڈی ایس او صاحب نے ہم کو ایشورنس دیا ہے کہ جلد سے جلد کلیئر کرائیں گے، اور زیادہ آپریٹرز کو لگا کے بہت جلدی کلیئر کرانے کا ہم کو وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جیسا بھی رہے گا ہم عوام کو بتائیں گے، اور جتنا جلد ہو سکے راشن کارڈ عوام کو دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو۔ اس کی خاص ذمہ داری نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ ساتھ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص ہدایت پر نگرانی کے اندر یہ کام عمل میں آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔